यशफ़अु यौमल क़ियामति थलाथा, क़यामत का मैदान होगा। अल्लाह तबारक व तआला 3 जमातों को हक़ सिफारिश देगा। पहले नंबर पर अल्लाह नबियों को खड़ा करेगा और हर नबी से कहेगा अपनी उम्मत की सिफारिश करो। हर नबी जाएगा अपनी कौम में अपने मानने वालों की सिफारिश करेगा। अल्लाह उनकी सिफारिश को कबूल करके उन्हें जन्नती बनाएगा। मेरे तुम्हारे आका ने फरमाया सुम्मल उलमा, अल्लाह फिर उलमा को हक़ सिफारिश देगा। अल्लाह ताला उलमा से कहेगा अब तुम अल्लाह के कुरान को, अब तुम लोगों के लिए सिफारिश करो और लोगों के सिफारिशी बन जाओ। मेरे तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला नेक आलिम से कहेगा अपने मानने वाले, अपने जानने वालों की सिफारिश कर। और तरगीब व तरहीब की रिवायत मेरे आपके आका का फरमाने आली, जन्नत का दरवाजा, एक आबिद खड़ा होगा, एक आलिम खड़ा होगा। अल्लाह आबिद से कहेगा जा मेरे फजल से जन्नत में चला जा। आबिद कूदता हुआ जाएगा, आलिम खड़ा रह जाएगा। आलिम दिल में तसव्वुर करेगा कि रब ने मुझे कुरान दिया, रब ने मुझे हदीस दी है, उसके बावजूद पहले जन्नत में ये इबादत करने वाला चला गया और मैं रह गया। मेरा रब अपने बंदे आलिम दीन को अपने करीब करेगा और फरमाएगा ओ मेरे बंदे, मैंने उसे जन्नत में जाने दिया, इसलिए जाने दिया कि उसे अकेले जाना है, उसे तन्हा जाना है। मैंने तुझे इसलिए रोका है अकेले ना जा, इश्फ़अ लिमन शीता, जिसके लिए चाहे सिफारिश कर अपने साथ जन्नत में लेकर जा। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमाने आली है। ये किसी का कौल नहीं है, किसी मदरसे का फतवा, किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है। तुम्हारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमाने आली है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै व हुवस्समीउल बसीर। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. عزت و احترام کے مستحق علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی وقت سے آپ کا یہ اجلاس الحمدللہ چل رہا ہے. رب کریم اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے اور اس جلسے کو ہمارے لیے ہدایت کا اور سیدھے راستے پر چلنے کا ذریعہ بنا دے. بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار دعائیہ اللہ کے دربار عالیہ میں دل کی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی اور آپ سب کے حق میں ان اشعار کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی زندگیوں کو، ہمارے دلوں کی حالت کو تبدیل فرما دے. میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ آمین کہیں. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. سکون دل عطا کر دے. سکون دل عطا کر دے. جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں. میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے. میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے. سکون دل عطا کر دے. سکون دل عطا کر دے. نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں. نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں. وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے. سکون دل عطا کر دے. سکون دل عطا کر دے. بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا. بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا. تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے. سکون دل
سکون دل عطا کر دے۔ تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو۔ تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو۔ نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے۔ نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے۔ سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے۔ سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کائنات کا رب اپنی اس آیت سے اپنے بندوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ سچوں کے سچے تاجدار بطحا امام الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالیہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تاجدار مدینہ نے اپنی ان احادیث میں کیا بیان کیا ہے، مختصر سی بات کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے گی۔ آپ نے ابھی عشاء بھی نہیں پڑھی ہے، کیا وقت ہو گیا؟ لو جی، ہم نے آپ کو ٹائم لگا دیا 9:41۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر جب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ آج دنیا والوں کا ایک تصور ہے، ایک ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت کے انبار دے دیے، اللہ ہم سے بڑا خوش ہے۔ اللہ نے ہمیں عہدہ دے دیا، گاؤں کا پردھان بنا دیا، اللہ نے چودھری بنا دیا، اللہ نے عزت دے دی، اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، اللہ خوش ہے۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نظریں اور نظر رحمت کسی بندے پر پڑتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کیا عنایت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کا معاملہ کرے اپنے بندے کی جھولی میں کیا ڈالتا ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اگر اظہار محبت کرنا چاہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول کر اس کے سینے میں اسلام کی محبت ڈالے گا۔ اللہ جس سے محبت کرے گا، اللہ جس سے پیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت جس بندے پر ڈل جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں اپنے اسلام کی محبت ڈالے گا، اللہ نمازوں کی محبت ڈالے گا، اللہ قرآن کی محبت ڈالے گا، قرآن پڑھنے والوں کی محبت ڈالے گا۔ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، سینہ نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے، علماء کی عقیدت سے، ان کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اور جب اللہ سینے کو خالی کر دے، نماز سے دوری ہو جائے، زکوٰۃ نہ دے، اللہ کے لیے روزے نہ رکھے، اللہ کے لیے نماز نہ پڑھے، قرآن زبان پر جاری نہ ہو، یا قرآن والوں سے محبت دل میں نہ ہو، تو وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ میرا رب کہتا ہے سینہ تنگ کر کے قرآن کی محبت کو اس کے سینے پر میں اجاگر نہیں کرتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نظر بندے پر نہیں پڑتی۔
اور جب پڑھتی ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ سینہ کھل جاتا ہے، پھر قرآن کی محبت آئے گی، بندہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، وہ رات دن قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ قرآن سے محبت کرنے والا بنے گا، قرآن کی مجلسیں سجیں گی، اسے مزہ آئے گا، جہاں جہاں قرآن کی محفلیں لگیں گی اسے قرآن سننے میں مزہ آئے گا، قرآن کی باتوں میں مزہ آئے گا، علماء سے محبت دل میں آئے گی، اللہ علماء کا وقار، ان کی عظمت اس کے دل میں ڈال دے گا۔ میرے تمہارے رب نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ جب کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرے اللہ اس کے سینے کو کھولے گا، نمازوں کی، اسلام کی، اعمال اسلام کی اور قرآن کی، قرآن والوں کی، اللہ اس کے دل میں محبت ڈالے گا۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ تمہارے سینوں میں اللہ کے قرآن، قرآن والوں کی محبت بھر جائے۔ اب بھورا پور کے رہنے والوں، مجھے آپ سے محبت میں یہ عرض کرنا ہے، غصے میں نہیں، محبت میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، میں اور آپ اپنے سینوں میں جھانک کر دیکھیں، ذرا ٹٹول کر دیکھیں، بھئی قرآن سے محبت ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھنے پڑھانے والے علماء سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر قرآن کریم سے محبت ہے سمجھ لو اللہ راضی ہے، قرآن والوں سے محبت ہے، علماء کرام کی محبت ہے، سمجھ لو اللہ راضی ہے۔ میرے پیارو، اگر قرآن کی محبت ہوگی بندہ قرآن پڑھے گا، قرآن کریم پر عمل کرے گا۔ اگر قرآن کی محبت دل میں ہوگی تو انسان قرآن کریم کو پڑھنے والا بنے گا، اس کے حلال کو حلال جانے گا، اس کے حرام کو حرام جانے گا۔ میرے پیارو، قرآن کریم کے 5 حقوق علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو اوپر ایمان لایا جائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، قرآن کریم کو پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے، قرآن کریم پر عمل کیا جائے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، قرآن کریم کو سمجھا جائے جیسے سمجھنے کا حق ہے، اور 5واں حق ہے قرآن کریم کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ یہ قرآن کے 5 حق ہیں۔ میں آپ سے ایک بات یہ کہوں گا کہ قرآن پر میرا اور آپ کا ایمان ہے تو آپ فوراً کہو گے، زور سے کہو گے، مولانا کیا بات کرتے ہو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ میرے پیاروں، میں آپ سے کہوں گا اگر آپ کا ایمان قرآن پر ہے تو قرآن میں رب نے جو حرام کیا ہے آج امت مسلمہ اس حرام سے بچنا کیوں نہیں چاہتی؟ اللہ نے سود کو حرام کیا، پھر سود میں اور آپ کیوں ملوث ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جھوٹی گواہی کو منع کیا، اللہ نے شراب کو منع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازی پر لعنت کی ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا نماز کا چھوڑنے والا کفر میں پہنچ گیا۔ پھر مجھے یہ بتاؤ، اگر ایمان قرآن پر ہے تو قرآن نے جن باتوں کو کہا ہے ہمارا ان بات پر عمل کیوں نہیں ہے اور وہ ہماری زندگی میں موجود کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر پر ایمان لے آتے ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے صاحب نزلہ بڑی تیز ہے، بڑا شدید کا بخار ہے، شام کو چاول مت چھو لینا۔ سچی بتاؤ، اتنا یقین ہوتا ہے ڈاکٹر کی بات پہ آج ہمیں کہ ہم چاول قریب بھی آ جائے نا، بریانی اتنے لمبے چاول بھی آ جائے نا بریانی کے، آدمی قریب نہیں جائے گا۔ کیوں؟ نزلہ بڑا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، کرونے میں چلا گیا تو اور معاملہ خراب ہے۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ایمان ہے کہ اس نے جو کہہ دیا ایسا ہی ہوگا۔ میرے پیارو، ایک معمولی سے ڈاکٹر پر میرا اور آپ کا بھروسہ ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ افسوس، پھر افسوس، پھر افسوس کہ رب نے جو قرآن مجھے اور آپ کو دیا تھا آج میرا اور آپ کا ایمان اس پر صحیح سے جمع نہیں ہے۔ اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانا یہ قرآن کا حق ہے۔ اور دوسرا حق ہے، اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے، اس قرآن کو پڑھا جائے، اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور صبح بھی کی جائے اور شام بھی کی جائے اور رات کو بھی کی جائے۔ اگر قرآن کی محبت دل میں ہوگی قرآن کو پڑھنے والا بنے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے گا۔ میرے تمہارے رب
اپنے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، نصیحتوں کا خزانہ اللہ نے تمہیں دے دیا، دلوں کی بیماریوں کا خزانہ، ان سے شفا کے لیے اللہ نے تمہیں خزانہ عطا کر دیا۔ اور میرا رب کہتا ہے اللہ کی رحمت کا مظہر اتم یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے قرآن دے دیا۔ اب میرا رب کہتا ہے اگر رب نے کسی کو قرآن کی دولت دے دی یا قرآن پڑھنے کا موقع دے دیا یا 24 گھنٹے میں ایک بندے نے اپنے قرآن کے لیے 15 منٹ نکالے ہو یا آدھا گھنٹہ نکالا ہو، سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنے والا بنا۔ اور ہاں اگر 24 گھنٹے میں مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، مجھے قرآن دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، تو یاد کر لینا اللہ نے تیرے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا، تیرا دل مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، تیرے دل میں نہ ایمان ہے نہ اللہ کی یاد بسی ہے۔ میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا جب تمہارے دل مردہ ہو جائے نا، 3 وقت پر 3 جگہوں پر 3 موقعوں پر تلاش کرو، اگر دل لگتا ہے سمجھ لو کہ دل زندہ ہے، اور اگر دل نہیں لگتا، جی نہیں چاہتا، دل اکتاتا ہے، تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا سمجھ جاؤ دل مردہ ہو چکا ہے، مرنے کے قریب ہے۔ آپ کے میرے نبی نے فرمایا عند تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے وقت اگر تیرا دل لگے، قرآن پڑھا جائے، تجھے مزہ آئے تو قرآن کی تلاوت کرے، تیرا جی لگنے لگے، میرے آپ کے آقا نے فرمایا اگر جی لگتا ہے یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا قرآن کو پڑھتے وقت، قرآن کو سنتے وقت تمہارے دل میں لذت آنی چاہیے، تمہیں مزہ آنا چاہیے، تمہارے دلوں میں سرور آنا چاہیے، تمہاری زندگی کی حالت بدل جائے، تمہیں مزہ آنے لگے، تو میرے تمہارے نبی نے فرمایا سمجھ لو دل زندہ ہے۔ اور تراویح کی حالت میں 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جائیں اور امام سے پوچھنے والا امام صاحب پارا لمبا تھا یا آج پاؤ پارا بڑھا دیا ہے؟ میں امام صاحب بڑی غلطی آئی، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے آج 5 منٹ لیٹ ہو گئے۔ سچ بتاؤ اگر قرآن کی محبت ہوتی اسے 5 منٹ زیادہ لگتے تو اسے محسوس ہوتے؟ بتاؤ مجھے سچی، محسوس ہوتے اسے؟ قرآن کریم کو پڑھنے میں سننے میں مزہ آتا۔ میرے پیارو یہ رب کا قرآن ہے، اللہ بھی اسے سنتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تاجدار مدینہ بھی محبت کرتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امت محمدیہ نے آج اسے اپنے گھروں میں تو رکھا ہے لیکن اپنے سینوں میں اپنی زبانوں میں جگہ نہیں دی ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کو قرآن سے محبت کتنی ہے۔ حضرت ابی بن کعب کو میرے نبی نے پکارا اور میرے نبی نے فرمایا ابی اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یا نبی اللہ کیا بات ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ابی سے کہو کہ وہ اللہ کے قرآن سورہ بینہ کی تلاوت کرے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یا نبی اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو میرے تمہارے آقا نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام دے کر کہا ہے تو قرآن پڑھ، اللہ بھی سنے گا اور میں محمد الرسول اللہ بھی سنوں گا۔ قرآن کو اللہ سنے، نبی سنے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امتی کو سننے میں مزہ نہ آئے۔ تو مجھے یہ بتاؤ قرآن کے پڑھنے والے ہم کتنے ہیں؟ قرآن پر ہمارا عمل کتنا ہے؟ آج یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ مدرسہ آپ کے گاؤں کے اندر ہے، پڑھنے والے بھی موجود ہیں، پڑھانے والے بھی موجود ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے میں ایسا کہہ نہیں رہا ہوں لیکن یہ ممکن ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت بسی ہو، کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے لیے پیار نہ ہو، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری ذات پر، اس لیے کہ ان قرآن پڑھنے والوں سے، ان قرآن پڑھانے والوں سے اللہ بھی راضی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ بھی راضی ہے۔ حضرت عاصم بہت بڑے قاری گزرے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔
جب وہ کلام کرتے بات چیت کرتے تو ان کے منہ سے خوشبو نکلتی تھی۔ شاگردوں نے سوال کیا حضور کیا بات ہے، جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارا وہم ہے، میرے منہ سے کوئی خوشبو نہیں آتی۔ ایک دن ایک طالب علم آیا، تنہائی میں انہیں پکڑ لیا اور کہنے لگا حضور میں روزانہ دیکھتا ہوں آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، آپ مشک پی کر آتے ہو، الائچی کھاتے ہو، کھاتے کیا ہو؟ اور یہ خوشبو ہم نے بازاروں میں نہیں دیکھی، آپ کیا استعمال کرتے ہو؟ آج تو بتانا ہوگا۔ حضرت عاصم نے کہا میرے بچے آج تو نے سوال زیادہ کیا اور تو نے شدت اختیار کی ہے، اس لیے آج میں تیرے سامنے اپنے اس راز کو ظاہر کرتا ہوں، ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ راز میرا کسی اور کے سامنے نہ کھلے۔ حضرت عاصم نے فرمایا میرے بچے میں ایک دن قرآن کریم پڑھا کر مسجد نبوی سے اپنے حجرے میں چلا گیا اور میں جا کر سو گیا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء میرے پاس تشریف لائے اور میں نے نبی کو دیکھا۔ میرے نبی نے مجھ سے کہا عاصم ادھر آ، تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، رب کا قرآن پڑھاتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کو بوسہ دوں، تیرے ہونٹوں کو چوموں۔ سبحان اللہ۔ عاصم فرماتے میں نبی کے قریب دوڑ کر گیا، میرے آقا نے اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پر رکھا اور میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں جب سے خواب میں میرے نبی نے بوسہ دیا ہے تب سے لے کر آج تک برابر میرے منہ سے یہ خوشبو نکلتی ہے۔ کیا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا مرتبہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرآن کو سنے، تاجدار مدینہ خواب میں آئیں اور ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیں۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کا، قرآن پڑھانے والوں کا مقام ہے، جن کے مقام کو آج ہم نے اپنے دلوں میں رکھا نہیں ہے۔ اور اگر ہوتا تو سچی بتاؤ کیا قرآن کریم پر ہم اپنا سب کچھ نہ لٹا دیتے؟ میرا رب کیا کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے جو انہیں قرآن دے دیا ان سے کہہ دو یہ خوشیاں منائیں۔ اللہ نے انہیں قرآن کی دولت دے دی ہے تو ان کے دلوں میں خوشیوں کے انبار پھوٹنے چاہیے، اس لیے کہ رب نے اپنی سب سے عظیم نعمت ان کے سینوں میں اتار دی۔ یہ قاری صاحب کا بچہ، یہ صاحب جن کے بھی بچے ہیں، اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن کی دولت کو اتارا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میرے بندو یہ دولت تمہیں مل جائے جتنی چاہے خوشیاں مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو کچھ تمہیں رب نے دیا ہے، جو کچھ تم جمع کرتے ہو، ان تمام سے بہتر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن کریم کی دولت عنایت کر دی ہے، اس سے بڑھ کر دولت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اب یار یہ مائک رک نہیں رہا بھائی، ذرا دیکھیے، یہ دیکھ کیا بات ہے بھائی، گاؤں والوں کو پیار نہیں آیا لیکن اسے آ گیا بھائی۔ چلو سب صحیح۔ قرآن کریم کا ایک حق ہے اس پر ایمان لانا، اور ایک حق ہے اس قرآن کریم کو پڑھنا، اور تیسرا حق ہے اس قرآن کریم کو سمجھنا۔ اب ہم یہ کہیں گے مولانا یہ تو مولویوں کا کام ہے کہ قرآن کو سمجھے، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے۔ میرے پیارو ہر ایک بندے کا حق ہے، اللہ نے جسے قرآن دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے بھی، اور رب نے جو اس میں کہا ہے اسے سمجھے بھی۔ یہ خالی مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک بندے کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن تمہیں دیا ہے، خالی مولویوں کو نہیں دیا، خالی حافظوں کو نہیں دیا، خالی مفتیوں کو نہیں دیا، اللہ نے تمہیں بھی قرآن دیا ہے۔ اس قرآن کے پڑھنے والے بھی بنو اور اس قرآن کے سمجھنے والے بھی بنو۔
عجیب بات ہے، جسے قرآن ملا تھا اس نے اٹھا کر طاق پر رکھ دیا اور اس نے سمجھ لیا کوئی مر گیا تو یاسین پڑھ دو کام ہو جائے گا، ہاں کوئی مر گیا ایصال ثواب کر دو شاید مغفرت ہو جائے، بس قرآن کو یہاں تک سمجھ لیا۔ رب نے قرآن تمہیں دیا تھا تاکہ تم اسے روزانہ پڑھو، اس کی تلاوت کرنے والے بنو۔ اللہ نے قرآن دیا تھا اس کے سمجھنے والے بنو اور ساری دنیا پر حکومت تم کرو۔ اللہ نے بادشاہت تمہیں دی، اللہ نے عزتیں تمہیں دی، لیکن افسوس ہے جس قوم نے اس قرآن کو پڑھا سمجھا، اللہ نے انہیں اٹھا کر آج پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا، بھلے سے ان کا ایمان اس پر نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں دیا تھا، اللہ نے تمہیں دیا تھا، اس قرآن کو پڑھتے، اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرنا، یہ اس کا چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق ہے ساری دنیا میں اسے پھیلانا، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی ممکن کوشش کرنا کہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ قرآن کے 5 حق ہیں جو ہر بندے کی زندگی کے اندر ہو، ہر مسلمان چاہے اور اس کی زندگی کا یہ مین کام ہو کہ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو روزانہ پڑھنا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا صبح سے شام تک لے کر تلاوت کرو، میں آپ سے اولا صرف اتنا کہوں گا ایک وقت نکالو، آدھا گھنٹہ نکالو اور اس وقت میں اپنا دروازہ بند کرو اور یہ طے کر لو اس آدھے گھنٹے میں مجھے سوائے قرآن کے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا۔ آپ کام پہ جاتے ہو، پھر کوئی مہمان بھی آ جائے تو کیا کہتے ہو؟ آ جانا، بچے ناشتہ کرا دیں گے، کھانا کھلا دیں گے، چلے جانا، میں ذرا کام پہ جا رہا ہوں، میں رہوں گا نہیں۔ ایک مہمان تمہارے بغیر ناشتہ کر سکتا ہے اور کھانا کھا سکتا ہے، آ کر جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارو ایک بات بتاؤ، ہم آدھے گھنٹے کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیا، اپنے بچوں سے کہہ دے، ہر ایک سے کہہ دے میرے بچوں آدھے گھنٹے میرے پاس نہیں آنا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بلکہ اس سے آگے چل کر میں یہ کہوں گا اپنے بچوں کو بٹھاؤ، اپنی بیوی کو بٹھاؤ، اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ، آدھا گھنٹہ متعین کرو، اس گھنٹے میں میرے بچے بھی تلاوت کریں گے، میں بھی تلاوت کروں گا، میرے گھر کے سارے افراد تلاوت کریں گے وہ انشاءاللہ۔ بھورا پور کے رہنے والوں کرو گے؟ بڑی ہلکی آواز نکالو یار، ایک بولا بڑی تیز بھائی، سب کرو گے انشاءاللہ؟ اب کیا ہے نا مزہ۔ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن سمجھیں گے بھی، سمجھو گے انشاءاللہ؟ روزانہ ایک آیت کا ترجمہ بھی مولانا سے پوچھو گے تو سال میں نہ جانے کتنی صورتیں آپ کو ترجمے کے ساتھ یاد ہوں گی نہیں ہوں گی؟ ایک مسئلہ معلوم کرو گے سال میں 360 مسئلے یاد ہوں گے، 60 نکال دو 300 یاد ہوں گے، 2 سال میں 600، 3 سال میں 1000، اور جب 1000 مسئلے تمہیں یاد ہوں گے تو بتاؤ قاری عاقل کی کوئی ضرورت گاؤں میں رہے گی؟ ارے بولو، نہ رہے گی؟ رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قدردانی کرو۔ رب جب قرآن دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب سینہ کھولتا ہے، سمجھ لو اللہ کی محبت کی نشانی ہے، رب تم سے پیار کرنے لگا۔ اگر تمہیں قرآن کا پڑھنے کا موقع مل گیا، سمجھ لو اللہ کی محبت کی نظر تم پہ پڑ گئی۔ ان علماء کی قدر کرو، ان قرآن پڑھنے والوں کی قدردانی کرو، اللہ ان کی قدر کرتا ہے، تاجدار مدینہ ان کے قدردان ہیں۔ اگر آپ قدردان نہیں بنو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا محتاج نہیں ہے، اللہ دوسرے لوگوں کو آپ کی جگہ کھڑا کر دے گا۔ میرے آپ کے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ زمین سے آسمانوں پر دیکھو، ستارے چمکتے نظر آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا آسمان والے جب زمین پر نظریں ڈالتے ہیں تو کوئی ودھایک نہیں چمکتا، کوئی مالدار نہیں چمکتا۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا صرف اور صرف علماء کی ہستیاں چمکتی ہے، کوئی اور نہیں چمکتا۔ یہ میرے آپ کے آقا کا فرمان عالی ہے، اور میرے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی 3 جماعتوں کو حق سفارش دے گا۔ پہلے نمبر پر اللہ نبیوں کو کھڑا کرے گا اور ہر نبی سے کہے گا اپنی امت کی سفارش کرو۔ ہر نبی جائے گا اپنی قوم میں اپنے ماننے والوں کی سفارش کرے گا، اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے انہیں جنت
जन्नती बनाएगा। मेरे तुम्हारे आका ने फरमाया थुम्मल उलमा, अल्लाह फिर उलमा को हक़ सिफारिश देगा। अल्लाह ताला उलमा से कहेगा अब तुम अल्लाह के कुरान को, अब तुम लोगों के लिए सिफारिश करो और लोगों के सिफारिशी बन जाओ। मेरे तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला नेक आलिम से कहेगा अपने मानने वाले, अपने जानने वालों की सिफारिश कर। और तरगीब व तरहीब की रिवायत मेरे आपके आका का फरमाने आली, जन्नत का दरवाजा, एक आबिद खड़ा होगा, एक आलिम खड़ा होगा। अल्लाह आबिद से कहेगा जा मेरे फजल से जन्नत में चला जा। आबिद कूदता हुआ जाएगा, आलिम खड़ा रह जाएगा। आलिम दिल में तसव्वुर करेगा कि रब ने मुझे कुरान दिया, रब ने मुझे हदीस दी है, उसके बावजूद पहले जन्नत में ये इबादत करने वाला चला गया और मैं रह गया। मेरा रब अपने बंदे आलिम दीन को अपने करीब करेगा और फरमाएगा ओ मेरे बंदे, मैंने उसे जन्नत में जाने दिया, इसलिए जाने दिया कि उसे अकेले जाना है, उसे तन्हा जाना है। मैंने तुझे इसलिए रोका है अकेले ना जा, इश्फा लिमन शीता, जिसके लिए चाहे सिफारिश कर अपने साथ जन्नत में लेकर जा। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमाने आली है। ये किसी का कौल नहीं है, किसी मदरसे का फतवा, किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है, तुम्हारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमाने आली है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। मेरे प्यारो, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया क़यामत में अल्लाह उलमा को हक़ सिफारिश देगा। क्या मकाम होगा, क्या इज़्ज़तें होंगी इन उलमा की जिनको आज हम अपनी नज़रों में कोई वक़ार, कोई इज़्ज़त देना नहीं चाहते। और इसमें इनका कोई बिगड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ने तो फरमा दिया, मेरा रब तो कहता है कि जिनके सीनों में कुरान आ गया, अल्लाह का सबसे बड़ा फज़ल उस बंदे पर उतर गया जिसे अल्लाह ने कुरान की दौलत से नवाज दिया। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमति फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। और कुरान ना पढ़ोगे, कुरान से मोहब्बत ना करोगे, कुरान वालों से मोहब्बत ना करोगे तो क़यामत का मैदान होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को पुकारेगा और जिब्रील से कहेगा जिब्रील मेरी अमानत, मेरा कुरान कहाँ है? जिब्रील आएंगे, फरमाएंगे मौला तेरे हबीब के हवाले किया था। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तो जाओ मेरे हबीब को लेकर आओ। अल्लाह के नबी को लाया जाएगा। अल्लाह के नबी से कहा जाएगा कि अल्लाह का कुरान आप तक पहुँचा, ये जिब्रील खड़ा है, ये जिब्रील मेरी आयतें आपके पास लेकर आया। तो जिब्रील अमीन की बात, अल्लाह के नबी फरमाएंगे हाँ मौला ये जिब्रील तेरी आयतों को लेकर आया, तेरे कुरान को लेकर आया। तो मेरे आपके आका से अल्लाह कहेगा अच्छा कुरान तुम तक आया? जी हाँ आया। तो लाओ उस कुरान का तुमने क्या हक़ अदा किया है और उसे डाला कहाँ है? तो मेरे आपके आका फरमाएंगे मौला तेरे कुरान को तो मैं अपनी उम्मत को दे आया था, अपने अबू बकर को देकर आया था, उस्मान को देकर आया था, उमर को देकर आया था, अली को देकर आया था, उबई बिन काब को देकर आया था, अपने उसैद को देकर आया था, अपने सहाबा के हवाले तेरे कुरान को करके आया था। मौला सारे उम्मत को देकर आया। तो मेरा रब कहेगा अच्छा बड़े खुश हो रहे हो मोहम्मद, अपनी उम्मत को देकर आए हो, चलो जाओ अपनी उम्मत को बुलाओ, हम तुम्हारी उम्मत से सवाल करेंगे हमारे कुरान का उन्होंने क्या हक़ अदा किया। अभी तो नबी खुशी का इजहार कर रहे थे इसलिए कि आप खुश हो रहे थे कि रब की अमानत थी मैंने अपनी उम्मत के हवाले कर दी, मज़ा आ गया। लेकिन जब मेरा रब कहेगा बुलाओ अपनी उम्मत को तो मेरे आपके आका फरमाएंगे नहीं मौला मेरी उम्मत तेरे सामने सवालों जवाब करे, ये मेरी उम्मत में ताकत नहीं है, मुझे इजाज़त दे मैं आदम के पास जाऊँ। अल्लाह इजाज़त देगा, आप आदम के पास जाएंगे, आदम से कहेंगे औलाद आपकी उम्मत मेरी, अगर मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी मुझे तकलीफ होगी, मुझे दर्द होगा, एहसास आपको भी होगा, इसलिए कि औलाद आपकी है। मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक
چاہت ہے۔ فرمایا کیا؟ میری امت کے آدھے گناہ تم اپنے سر پر لے لو اور اپنی امت کے آدھے گناہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، میری امت جنت میں جانے والی بن جائے گی۔ حضرت آدم کہیں گے نہیں محمد، آپ کی امت کے گناہوں کا بوجھ یہ آدم برداشت نہیں کر سکتا۔ اب میرے نبی اٹھ کر آئیں گے اور اپنے رب سے کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مولا اس قوم نے قرآن کو چھوڑا تھا، پس پشت ڈالا تھا، عالی شان بنگلے خوب بنائے، قرآن سے محبت نہ کی، قرآن والوں سے محبت نہ کی۔ میرا رب کہے گا اچھا ایک کام کرو، قرآن والوں کی لائن الگ بنا دو، قرآن جنہوں نے نہیں پڑھا ان کی لائن الگ بنا دو۔ اب اللہ کہے گا فرشتوں جاؤ ذرا جلدی سے، میرے گھر والے ہوں گے اس محفل میں، مجمع میں، انہیں پکڑ کر لے آؤ اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دے دو، گرمی بڑی ہے، تپش بڑی ہے۔ فرشتے کہیں گے مولا تو نے قرآن کریم میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، مولا تو اکیلا ہے، تیری ذات یکتائی کی ہے، تو بے نیاز ہے، تو نے کسی کو جنا نہیں، تجھ سے کوئی جنا نہیں گیا، مولا تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج قیامت کے میدان میں تیرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ میرا رب کہے گا میرے فرشتوں جاؤ جن کے سینوں میں میرے قرآن کی آیتیں ہوں، جن کے سینوں میں میرا قرآن محفوظ ہو، میرے قرآن کے پڑھنے والے ہوں، وہ میرے گھر کے خاص لوگ ہیں، انہیں پکڑ کر لاؤ اور میرے عرش کے سائے میں انہیں جگہ دے دو۔ علامہ اقبال نے کہا ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سہل ہو جائے گی، قرآن میں واللہ وہ ہے اثر، قرآن پڑھو قرآن سنو، ایک قوم کو عزت دیتا ہے، ایک قوم کو ذلت دیتا ہے، کہتا ہے ہمارا ہم سے نبی قرآن پڑھو قرآن سنو، قرآن کی تلاوت کر غافل، فلموں سے تجھے ہے کیا حاصل، کہتا ہے خدا جو ہے تیرا، قرآن پڑھو قرآن سنو۔ رات بھر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ موبائلوں میں فلمیں دیکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ قیامت میں اللہ انہیں قرآن کیسے سنائے گا؟ نبی کا فرمان عالی ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ اعلان کرائے گا، میرے آپ کے آقا نے فرمایا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی گانا نہیں سنا۔ اب یہ بتاؤ کون سا گھر ہے جس میں گانا نہیں ہے بھائی؟ ہر گھر میں گانا۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا وہ بندے لے کر آؤ، اللہ انہیں اپنا قرآن سنائے گا جنہوں نے دنیا میں گانوں سے پرہیز کیا ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ وہ سارے جمع ہو جائیں گے جنت میں، پتہ نہیں کیا ملنے والا ہے، کیا بٹنے والا ہے۔ اللہ کہے گا بندو ادھر آؤ، تم نے پوری زندگی قرآن پڑھا ہے، قرآن کے عاشق بنے ہو، قرآن کے پڑھنے والے بنے ہو، آؤ آج جنت میں تمہاری پہلی مہمان نوازی یہ ہے کہ تمہیں قرآن سنایا جائے گا۔ اب اللہ قرآن پیش کرے گا اپنی حوروں کی زبانی، اللہ حوروں سے کہے گا میرے قرآن کو پڑھو۔ اب جنت کی حوریں پڑھیں گی 1 منٹ 15 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹہ، مہینہ، سال 2 سال۔ میرے نبی نے فرمایا برابر 70 سال تک حوریں پڑھیں گی اور جنتی سنے گا۔ 70 سال کے بعد جب حوریں رکیں گی تو اللہ پوچھے گا بندو یہ بتاؤ میرے حوروں کی زبانی قرآن کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ تو میرا رب کہے گا اچھا تو آؤ میں تمہیں اس سے بھی اچھا سنواتا ہوں۔ میرا رب حضرت داؤد کو پکارے گا اور داؤد سے کہے گا داؤد میرے قرآن کو اپنی زبان سے پڑھو۔ اب داؤد کہیں گے مولا تو نے میری آواز کو دنیا میں اعلیٰ بنایا، دنیا میں اچھا بنایا، یہاں
کہاں کہاں میرا رب کہے گا ہم نے واپس کر دی, ہم نے تمہیں وہ لوٹا دی, اب قرآن کی تلاوت کرو. اب حضرت داؤد پڑھیں گے اللہ کا قرآن, وہ تلاوت کریں گے, ان کا پڑھنا بھی برابر 70 سال کا ہوگا. 70 سال کے بعد اللہ کہے گا بندو اب کے بتاؤ داؤد کی زبانی میرا قرآن کیسا لگا. بندے کہیں گے مولا پہلے سے زیادہ مزہ آ گیا, پہلے سے زیادہ لطف آیا. تو میرا رب کہے گا اس سے بھی اچھا سنواؤں. بندے کہیں گے مولا اس سے اچھا کیا ہوگا. میرا رب کہے گا میرے بندو اب میرے حبیب کی زبانی تم قرآن سنو گے. اللہ اپنے حبیب کو پکارے گا اور فرمائے گا میرے لاڈلے پیغمبر اللہ کے قرآن کو اپنی زبان سے تم پیش کرو. آپ جب دنیا میں قرآن پڑھتے تھے نا تو آواز اتنی پیاری تھی کہ کفار بھی کھڑے ہو جاتے اور قرآن کے سننے والے بنتے. آج جب نبی قرآن پڑھیں گے آئے ہائے جنتی مست و مگن ہوگا, بکھر جائے گا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء جب قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں گے جنتی مست و مگن ہوگا. 70 سال تک برابر میرے تمہارے نبی قرآن پڑھیں گے, جنتی سنے گا. جب میرے تمہارے نبی رکیں گے اللہ معلوم کرے گا میرے بندو بتاؤ میرے حبیب کی زبانی, میرے نبی کی زبانی میرا قرآن کیسا لگا. بندے کہیں گے مولا مزہ تو بڑا آیا, لطف تو بڑا آیا, لیکن مولا ابھی ذرا جی نہیں بھرا ہے, دل نہیں بھرا ہے, اپنے حبیب سے کہہ دے اور سنا دے, ہماری ابھی چاشنی ہماری ابھی پیاس بجھی نہیں ہے. میرا رب کہے گا نہیں میرے بندو ادھر آؤ, اب میں تمہیں تمہارے نبی سے بھی اچھا سنواتا ہوں. میرا رب کہے گا تمہارے نبی سے بھی اچھا. تو بندے چوک جائیں گے مولا حبیب سے اعلیٰ تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں, اب اور کون سنائے گا. میرا رب کہے گا میرے بندو اب کلام میرا ہوگا, زبان بھی میری ہوگی اور دیدار بھی میرا ہوگا. اللہ دروغ جنت رضوان سے کہے گا ذرا پردے ہٹاؤ بھائی. 70,000 نوری پردے اللہ کے عرش پر پڑے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہٹوائے گا. اب جب میرا رب آمنے سامنے ہوگا ایک بندہ ایک جنتی اپنے رب کا دیدار کرے گا, بھول جائے گا ساری جنت کو. آنکھیں جہاں ہیں وہیں ہیں, دل جہاں ہیں وہیں ہیں. آنکھیں وہیں, دل وہیں, دماغ وہیں, ہاتھ جہاں رکھے ہیں وہیں رکھے ہیں. ہلانے کی جنبش کرنے کی طاقت نہیں ہے, سکت نہیں ہے. اللہ کو دیکھتا ہے, اس کی خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے, اس کے نور کو دیکھتے دیکھتے 70 سال گزر جائیں گے. اللہ کے نور کی ٹھنڈک کو اپنے قلب میں محسوس کرے گا. 70 سال کے بعد جب میرا رب پردے گرائے گا بندہ چوک جائے گا. بندہ کہے گا مولا حوروں سے 70 سال سنوایا, نبی سے سنوایا, داؤد سے سنوایا, اپنی باری آئی اپنے آپ کو پل میں چھپا لیا. مولا اتنی جلدی کیوں, ایک جھلک اور دکھلا دے. میرا رب کہے گا نہیں میرے بندو اب روزانہ دیدار ہوگا لیکن ہوگا جنت الفردوس والوں کو, اور عام جنتیوں کو جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا. میرے پیاروں جنت الفردوس جب بنی اور جب تیار ہو گئی اللہ نے جنت الفردوس سے کہا کچھ کہو. اس نے کہا قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو میرے رب نے فرمایا بعزتی و بجلالی لا یجاورنی فیک بخیل, میری عزت کی قسم ہے, میرے جاہ و جلال کی قسم ہے, میں تیرے اندر کسی بخیل کنجوس آدمی کو داخل نہیں کروں گا. کنجوس آدمی کہاں نہیں جائے گا بھائی, ارے بولو جنت میں تو جائے گا لیکن جنت کا بہترین حصہ ہے کون سا, جنت الفردوس. میرے تمہارے نبی نے فرمایا بخیل کنجوس آدمی جنت الفردوس میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ بتاؤ بھورا پور کے رہنے والوں جنت الفردوس میں جاؤ گے یا معمولی جنت میں؟ بولو بھائی عام جنت میں جاؤ گے یا جنت الفردوس میں؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. جنت الفردوس, 4 آدمی کو چاہیے جنت الفردوس. یہ ڈر گئے, پتہ چل گیا انہیں بڑی چالاک آدمی بابا. ابے بابا ہم تو پڑھ کے بھی اتنے چالاک نہیں بنے, تم بغیر پڑھے لکھے بڑے چالاک ہو یار. پتہ ہے ہی نہیں کہ کس معاملے پر بات آ رہی ہے, فوراً جو ہے معاملہ ہاتھ نیچے کر لیے. بھئی جنت الفردوس میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ جائیں گے انشاءاللہ.
تو کنجوس آدمی اس میں کبھی داخل نہیں ہوگا، وہ بعد میں کروں گا۔ میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگر دنیا میں گانے سنو گے، دنیا کے اندر ناچ گانوں پر اپنی زندگی گزارو گے، قیامت میں اللہ ایسے بندوں کو قرآن نہیں سنوائے گا۔ توبہ کرو۔ گانا نفاق پیدا کرتا ہے دل میں، دل کو منافق بناتا ہے، اور میرے تمہارے نبی نے تو ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی گانا سنے اور اس پر لہرائے ٹھمکے لگائے تو وہ آدمی کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ شادیوں میں جو ڈی جے بجتا ہے، اس میں جو ٹھمکے لگتے ہیں، وہ ٹھمکے لگانے والے مسلمان ہی ہیں یا کافر ہیں؟ میرے اور آپ کے بچے، میرے اور آپ کی بیٹیاں وہ اس پر ٹھمکے لگائیں۔ میرے تمہارے آقا نے فرمایا گانے پر ٹھمکے لگانے والا دائرہ اسلام سے نکل کر کفر میں پہنچ گیا۔ گانے پر نفاق دل میں پیدا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ گانے کی آواز آئی، حضرت انس فرماتے ہیں تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے کانوں میں یہ آواز آئی، نبی بستی میں نہیں رکے، دور نکل گئے، کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اور اس کے بعد فرمایا انس آواز آتی ہے؟ نہیں آقا۔ جب نہیں آتی ہے تب میرے نبی نے انگلیاں کانوں سے نکالی۔ یہ محمد رسول اللہ کا حال تھا، گانوں سے بچنے کا۔ آج امت محمد یعنی اپنے گھر میں اس کو باقاعدہ زندگی بنا لیا۔ کہاں جا رہے ہم لوگ؟ رب نے قرآن دیا تھا، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے بنتے، اس کے سننے والے بنتے، اس کے عاشق بنتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم کنجریوں کے عاشق بن گئے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے رب نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جس سے محبت کرے قرآن والوں کی محبت ڈالتا ہے۔ اب ایک بات اور سن لو، میرے نبی نے ایک حدیث اور بیان کی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ جس سے پیار کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے سینے سے کینے کو نکال دیتا ہے، اللہ اس کے سینے سے بغض کو نکال دیتا ہے۔ عداوت اس کے سینے میں نہیں رہتی، بغض اس کے سینے میں نہیں رہتا۔ اگر سینوں میں کدورتیں ہیں، اگر سینوں میں دشمنیاں ہیں، اگر دلوں میں عجب ہے اور دلوں میں خود پسندی ہے اور دلوں میں بڑائی ہے، تو سمجھ لینا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ اگر ہمارے دل صاف ہو گئے، ہمارے دلوں میں کینہ نہ رہا، ہمارے دلوں میں بغض نہ رہا، تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کرو۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ، بڑے صحابی ہیں، ہر جنگ میں شرکت کی ہے، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں یہ شریک نہ ہوئے ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی نیک عمل پر کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی بنا پر جنت دے گا، لیکن ہاں ایک عمل ہے کہ اس کی بنا پر اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ما آذیت احدم بلسانی، میں نے آج تک کسی کو اپنی زبان سے برا نہیں کہا، اسے تکلیف نہیں پہنچائی، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میں نے آج تک کسی کے لیے اپنے سینے میں کینہ نہیں پالا، اپنے سینے میں بغض نہیں پالا، اپنے سینے میں عداوت نہیں پالی، اپنے سینے میں دشمنی نہیں پالی۔ میرے پیاروں اپنے سینوں کو صاف کرو، اپنے سینوں کو پاک کرو، اس کی عداوتیں نکالو، اس کا بغض نکالو۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں اتارے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت بسائی جائے اور دوسرے دل کے اندر نفرتیں اور بغض اور عداوت ڈالی جائیں۔ اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے، یا تو اللہ کی محبت رہے گی یا دنیا کا بغض اور عداوت اور دشمنی رہے گی۔ پاک صاف کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بولو کریں گے انشاءاللہ؟ یہ اللہ کی محبت کی دوسری نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو صاف کرتا ہے، اللہ دلوں کو پاک کرتا ہے، اس کے بعد اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا حلیم یا عظیم یا کریم، تحب العفو فاعف عنا یا رحیم، یا رحمن یا اللہ، یا رحیم یا اللہ،
يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا بارئ يا الله، يا مصور يا الله، يا رزاق يا الله، يا فتاح يا الله، يا عليم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا رافع يا الله، يا خافض يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا سميع يا الله، يا بصير يا الله، يا حكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کے فیصلے فرما. مولا ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول کی سچی محبت و غلامی عطا فرما. مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی، ملنے والوں کی مغفرت فرما، عزیزوں کی مغفرت فرما. مولا کریم آقا اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نجات کا مغفرت کا ذریعہ بنا. مولا اس کو سجانے میں لوگوں نے تعاون کیا، انہوں نے محنتیں کی، کاوشیں کی. رب کریم اپنے فضل سے ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. مولا اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دے. مولا جو انہوں نے دیا ہے تیری محبت میں، اے اللہ ان کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. نہیں دے سکے ارادہ رکھتے ہیں مولا، ان کے ارادے کو قبول فرما لے. مولا ہر شر سے، ہر فتنے سے، برائی سے اس مدرسے کے اساتذہ کی، کارکنان کی، طلباء کی، پورے گاؤں کی پوری حفاظت فرما. حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما. مولا اس گاؤں میں امن و امان محبت عطا فرما، توڑ سے حفاظت فرما، جوڑ پیدا فرما. مولا ہم سب کو 5 نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم آقا قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن کا عاشق بنا دے، قرآن سے محبت عطا فرما دے. مولا کریم آقا ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنا. اے اللہ قرآن سے ہم سب کو محبت عطا فرما. مولا ہماری اولادوں میں قرآن کو زندہ فرما. اے اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کو زندہ فرما. اے اللہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے ہماری نسلوں میں پیدا فرما. مولا کریم آقا اس مدرسے کو دین دگنی راجوں کی ترقی عطا فرما، اس ادارے کو بڑی ادارے کی شکل عطا فرما. مولانا عاقل صاحب اور ان کے اساتذہ، ان کے ساتھ کام کرنے والے کمیٹی کے حضرات، یہ پورا گاؤں مولا اس مدرسے کو پروان چڑھانے میں لگا ہے. اپنے فضل سے ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما. مولا نجات کا ذریعہ بنا. ہم میں بیمار ہیں یا اللہ، بہت سے لوگ یہاں بیمار بیٹھے ہیں، ہم بیمار ہیں. مولا اپنے خزانے کی شفا عطا فرما دے، صحت و تندرستی عطا فرما دے. مولا پریشان ہے، پریشانیاں دور فرما دے. مقروض ہے، قرض سے بری فرما دے. بے روزگار ہے، روزی عطا فرما دے. روزی عطی ہے، برکت عطا فرما دے. مولا ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، عافیت کا معاملہ فرما. مولا کریم آقا بچے بچیاں ہمارے کتابوں سے رکے ہیں، اپنے فضل سے جوڑوں کا انتظام فرما دے. نجائز مقدمات میں پھنسے ہیں، رہائی کے فیصلے فرما دے. اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو عزت نصیب فرما. مولا کریم آقا جتنی بھی دعائیں پیارے نبی نے خیر کی لائی سے مانی ہے، ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما. جن شرور و فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ان سے محفوظ فرما. ہماری دعاؤں کو محل اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے اور آپ کی برکت سے قبول منظور فرما.